نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی 86ویں مجلس میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ ایک صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ ہم نے متعدد لوگوں سے یہ روایت سنی ہے کہ البرکۃ مع اکابرکم، یعنی اکابر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ الفاظ کسی حدیث میں ثابت ہیں یا نہیں، اور ان کا کیا مطلب ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ یہ الفاظ صحیح حدیث سے ثابت ہیں جو طبرانی اور مجمع الزوائد وغیرہ میں موجود ہے، اور اس کے معنی یہ ہیں کہ جو بڑی عمر کے لوگ ہیں یا اہل علم ہیں یا اہل تقوی ہیں، ان کی رائے اور مشورے پر عمل کرنے میں خیر اور برکت کا ظہور ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کو تجربہ زیادہ ہے، یا وہ اپنے علم کی روشنی میں صحیح مشورہ دینے کے اہل ہیں، یا تقوی کی وجہ سے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذہن کے اندر فراست پیدا فرما دی ہے کہ وہ معاملات کو سمجھ کر اور صحیح مشورہ دیتے ہیں۔ تو اگر ان کو ساتھ لے کر کے کام کیا جائے گا اور ان کے مشوروں کو پیش نظر رکھا جائے گا تو انشاءاللہ اس معاملے میں خیر اور برکت کا ظہور ہوگا، اور بہت سے فتنوں سے حفاظت بھی رہتی ہے اکابر کے ساتھ چلنے سے۔ اکابر کی حیثیت ایک سایہ دار درخت کی ہوتی ہے کہ اس کے نیچے جو رہتا ہے وہ تپش سے اور دیگر پریشانیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اسی طرح بڑوں کا حال ہے، چھوٹوں کو چاہیے کہ وہ بڑوں کا اکرام کریں، احترام کریں اور ان کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں۔ یہ اس حدیث کا مقتضا اور مفہوم ہے۔ ایک اور سوال کیا گیا ہے کہ ہم نے سنا ہے بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا اور مجھے کوئی پہچان نہیں سکتا تھا، تو میں نے ارادہ کیا کہ لوگ مجھے پہچانیں، اس کے لیے میں نے مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ تو یہ روایت صحیح ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو کس کتاب میں ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ یہ روایت جو آپ نے سوال میں پوچھی ہے یہ تصوف کی بعض کتابوں میں تو منقول ہے، کنت کنزا مخفیا سے شروع ہوتی ہے، لیکن محدثین کے اصول کے اعتبار سے اس کی سند کا کچھ عطا پتہ نہیں ہے۔ اور علامہ عجلونی رحمۃ اللہ علیہ نے کشف الخفا و مزیل الالباس، جو ان کی شاندار کتاب ہے، احادیث مشہورہ کے بارے میں جو زبان زد ہیں ان کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ حدیث سراسر من گھڑت اور موضوع ہے، اس کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف کرنا درست نہیں ہے، اس لیے ایسی باتیں
بالکل زبان پر نہیں لانی چاہیے، اور خاص کر حدیث کے طور پر تو اسے ذکر کرنا ہی نہیں چاہیے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ ہم نے بیان میں سنا کہ جو شخص بلا عذر روزہ چھوڑ دے وہ واجب القتل ہے، تو کیا اس طرح کی کوئی حدیث موجود ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ اس طرح کی کوئی روایت حدیث کے ذخیرے میں موجود نہیں ہے کہ محض روزہ چھوڑنے کی وجہ سے آدمی واجب القتل ہو جائے۔ بے شک غیر معذور شخص کے لیے روزہ چھوڑنا بدترین گناہ ہے۔ حدیث میں فرمایا کہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر کوئی آدمی ایک روزہ بھی بلا کسی عذر کے چھوڑ دے جان بوجھ کر، تو اس کے بدلے میں اگر پوری زندگی بھی روزے رکھتا رہے تو اس ایک روزے کا ثواب اسے حاصل نہیں ہوگا۔ تو بہت بڑی محرومی کی بات ہے، لیکن واجب القتل ہونے کی بات ثابت نہیں۔ پوچھتے ہیں کہ مٹی کا تیل پاک ہے یا ناپاک، اور وہ کپڑے پر لگنے سے نماز ہوگی یا نہیں؟ تو مٹی کے تیل میں اگر کوئی اور نجاست نہ گری ہوئی ہو تو اس پر ناپاکی کا حکم نہیں لگایا جائے گا۔ ہاں، اگر کوئی نجاست ہو اور وہ معلوم ہو جائے تو پھر نجاست کا حکم لگے گا حسب ضابطہ، ورنہ فی نفسی مٹی کا تیل ہو یا پیٹرول ہو اسے ناپاک نہیں کہا جائے گا۔ پوچھتے ہیں کہ ایک امام صاحب وتر کی نماز میں تیسری رکعت میں بھولے سے سہون سرن قرات کرنے لگے بغیر آواز کے، اور اچھا خاصا وقفہ ہو گیا ایک رکن کے بقدر۔ پھر مقتدیوں میں سے کسی نے لقمہ دیا تو انہوں نے جہراً قرات شروع کی، تو ان پر سجدہ سہو لازم ہوگا یا نہیں؟ جی ہاں، ان پر سجدہ سہو لازم ہے، اور اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز واجب الاعادہ ہوگی۔ پوچھ رہے ہیں صبح اور رات کی نفلوں کو 2 رکعت پڑھنا بہتر ہے یا 4 رکعت؟ تو اس بارے میں متعدد اقوال ہیں، بعض نے 4 کو افضل کہا، بعض نے 2 کو افضل کہا۔ تو حسب سہولت جیسا آپ کو آسان ہو وہ پڑھ لیں، دونوں طرح کی گنجائش ہے۔ پوچھتے ہیں ایک گھر میں تراویح پڑھی جا رہی ہے اور اس کی آواز دوسرے گھر تک جا رہی ہے، تو دوسرے گھر کی عورتیں اس کی اقتداء میں نماز پڑھ سکتی ہیں یا نہیں؟ ان کی نماز درست ہوگی یا نہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ دوسرے گھر میں جہاں آواز جا رہی ہے اگر وہاں تک صفیں متصل نہیں ہیں تو دوسرے گھر والوں کی نماز اس امام کی اقتداء میں درست نہیں ہوگی۔ صفوں کا اتصال لازم اور ضروری ہے۔ پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے صوبے میں مساجد میں پابندی لگا دی گئی ہے کہ صرف امام، مؤذن اور خادم ہی رہیں گے، تو یہاں پر جو امام صاحب ہیں کیا وہ ایسا کر سکتے ہیں کہ وہ مسجد میں تراویح نہ پڑھائیں اور کسی گھر میں جا کر تراویح پڑھا کر آ جائیں جہاں دیگر لوگ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے؟ تو جواباً عرض ہے کہ اگرچہ اس کی گنجائش ہے کہ فرض پڑھ کر کے آپ دوسری جگہ جا کر تراویح پڑھا دیں، لیکن مسجد میں تراویح کا ضرور اہتمام ہونا چاہیے تاکہ مسجد تراویح سے خالی نہ رہے، چاہے علم تری کیفی سے پڑھ لی جائے
مسجد کو بالکل خالی نہ چھوڑا جائے۔ اسی ضمن میں ایک سوال ہے کہ ہمارے ہاں مساجد پر پابندی لگ گئی ہے، اور ایک صاحب شروع رمضان سے انہوں نے پورے مہینے اعتکاف کی نیت کر لی تھی، اب وہ مسجد میں نہیں رہ سکتے حکومت کے قانون کی وجہ سے، تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ تو جواباً عرض ہے کہ یہ جو پورے مہینے کا اعتکاف ہے یہ مسنون نہیں ہے، اس میں سے شروع کے 20 دن کا جو اعتکاف ہے وہ نفل ہے، اور آخر کے 10 دن کا جو ہے وہ مسنون ہے۔ اور نفل اعتکاف کا حکم یہ ہے کہ جب تک آدمی مسجد میں رہے معتکف ہوتا ہے، اور جب مسجد سے نکل جائے تو اس کا اعتکاف پورا ہو جاتا ہے، یعنی اس کی قضا لازم نہیں ہوتی۔ لہذا جب آپ مسجد سے اٹھ کر گھر جائیں گے تو آپ کا اعتکاف وہیں ختم ہو جائے گا، اب آپ کو اس کی کوئی قضا لازم نہیں ہے۔ پھر بھی اگر آپ کا جی چاہے تو جب موقع ہو تو 1 دن کے اعتکاف کی قضا کر لیں۔ باقی اصل حکم یہی ہے کہ نفلی اعتکاف کی قضا نہیں ہوتی بلکہ وہ وہیں ختم ہو جاتا ہے۔ پوچھ رہے ہیں کہ ایک شخص ہے جو شوگر کا مریض ہے اور اس کی عمر 70 سال سے زائد ہے، روزہ رکھنے میں اسے بڑی پریشانی پیش آتی ہے، بے چینی رہتی ہے، بھوک لگتی ہے، تو وہ کیا کرے؟ اسی طرح ایک بالکل ضعیفہ عورت ہے، روزہ رکھنے کی متحملہ نہیں ہے، تو اس پر کتنا فدیہ لازم ہے، فدیے کی کیا مقدار ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ ان دونوں کے لیے ہر روزے کے بدلے میں 1 فدیہ دینا واجب ہوگا، اور فدیے کی کم سے کم مقدار 2.25 کلو گیہوں یا آٹا یا اس کی قیمت ہے۔ اپنے علاقے میں جو بھی قیمت بنتی ہو اس کا حساب لگا کر کے اور فدیہ غربا کو ادا کریں۔ پوچھ رہے ہیں کہ عموماً زیورات کی مالک عورت ہوتی ہے، لیکن شوہر کو پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، تو بیوی وہ زیور بینک میں رکھ کر قرض لاتی ہے یا پھر شوہر کو دے دیتی ہے اور وہ بینک میں رکھ کر قرض لاتا ہے، تو اس زیور کی زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ یہاں پر 2 پہلو پائے جاتے ہیں۔ پہلا پہلو تو یہ ہے کہ عورت نے اپنا زیور شوہر کو بالکل ہبہ کر دیا کہ واپسی کا اس کے دل میں کوئی ارادہ نہیں ہے، اور پھر اسے گروی رکھ کر کے قرض لیا جا رہا ہے، چاہے عورت خود لے کر کے آئے یا شوہر لے کر کے آئے، تو اس گروی شدہ زیور پر زکوٰۃ کسی پر واجب نہیں ہے، نہ شوہر پر نہ بیوی پر۔ لیکن اگر بیوی نے، یہ دوسرا پہلو ہے، وہ زیور شوہر کو قرض دیا ہے اور پھر شوہر نے اس کو گروی رکھ کر کے کہیں اور سے قرض اٹھایا ہے، تو ایسی صورت میں یہ شوہر بیوی کا بھی مقروض ہے، اور مالک اس زیور کی وہ بیوی ہے۔ لہذا اس صورت میں بیوی پر حسب ضابطہ زکوٰۃ واجب ہوگی، لیکن ادائیگی اس وقت کی جائے گی جب کہ یہ زیور شوہر چھٹا کر کے اسے واپس کرے گا، چاہے 5 سال بعد ہو، 10 سال بعد ہو۔ تو اگر واپسی کی صورت یقینی ہے
اور اس کا کامل یقین ہے یا غالب گمان ہے بیوی کو کہ یہ زیور مجھے واپس مل جائے گا یا اس کی قیمت مل جائے گی، تو گزشتہ سب سالوں کی زکوٰۃ دینی اس صورت میں بیوی پر لازم ہوگی۔ اس لیے یہ باریک فرق سمجھ لینا چاہیے۔ پوچھتے ہیں، ایک شخص پترے کی پیٹیاں بنا کر بیچتا ہے، اس کے پاس تقریباً 1,00,000 کی پیٹیاں بن کر تیار ہیں جو ابھی بکی نہیں، اور پیٹی بنانے کا سامان بھی ہے، تو سوال یہ ہے کہ ان بنی ہوئی پیٹیوں پر اور پیٹی بنانے کے سامان پر زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں؟ جی ہاں، پیٹیوں کی قیمت پر اور جو سامان اس کے بنانے کے لیے خریدا گیا ہے اسٹاک میں موجود ہے، اس کی جو حساب لگاتے وقت قیمت ہو، ان سب پر زکوٰۃ واجب ہے، کیونکہ یہ سب سامان تجارت میں شامل ہیں۔ پوچھ رہے ہیں کہ ایک صاحب نے تقریباً 20 سال پہلے اپنا گھر مدرسے کے لیے وقف کیا تھا، پھر ان کا انتقال ہو گیا، لیکن وہ گھر بالکل ویران رہا، لوگوں نے اس کو کوڑا دان بنا لیا، اس میں کبھی بھی تعلیم نہیں ہوئی۔ اس گھر کا رقبہ تقریباً 1300 اسکوائر فٹ ہے۔ اب گاؤں کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس گھر کو فروخت کر کے دوسری بڑی جگہ مدرسے کے واسطے لے لی جائے، تو کیا اس کو فروخت کر سکتے ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اولاً تو پوری کوشش کی جائے کہ جو جگہ واقف نے مدرسے کے لیے وقف کی تھی اسی کو کارآمد بنانے کی صورت نکلے، چاہے اسی میں مدرسہ چلایا جائے یا اس کو اس قابل بنایا جائے کہ اس سے آمدنی حاصل ہو سکے، کرائے پر اسے اٹھایا جا سکے۔ اولاً تو اس کی کوشش کی جائے، لیکن اگر اس کا کوئی امکان نہ ہو اور ایسی کسی بھی کوشش کی کامیابی کی امید نہ ہو، تو پھر اس مکان کے بدلے میں دوسری جگہ لی جا سکتی ہے، لیکن اس کی جو رقم آئے گی اس کو کسی اور مصرف میں خرچ نہ کیا جائے، بلکہ اس کو دوسری زمین لینے ہی میں خرچ کیا جائے، کسی اور مصرف میں نہ لگایا جائے۔ پوچھتے ہیں کہ زید ٹکٹ بنانے کا کام کرتا ہے، بعض غیر مسلم لوگ کسی شہر میں مندر جانے کے لیے بس کا ٹکٹ اس سے بنواتے ہیں، تو زید کے لیے ٹکٹ بنا کر دینا اور اجرت لینا کیسا ہے؟ زید جو ہے وہ تو بس کی سواری کی اجرت لے رہا ہے۔ اب یہ سوار آدمی وہاں پہنچ کر کے کہاں جائے گا؟ مندر میں جائے گا، مسجد میں جائے گا، گردوارے میں جائے گا، اس کا زید سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اس لیے فی نفسی یہ ٹکٹ بنانا زید کے لیے جائز ہے اور اس کی اجرت اس کے لیے حلال ہے۔ پوچھتے ہیں کہ ایک شخص ایک مجلس میں ڈالر خریدتا ہے، پھر اس ڈالر کو اسی مجلس میں دوسری کرنسی کے عوض منافع لے کر فروخت کر دیتا ہے، تو یہ معاملہ درست ہے یا نہیں؟ تو شرعاً اس میں بظاہر کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ کرنسی بدل گئی اور ہر کرنسی الگ جنس کی حیثیت رکھتی ہے۔ ڈالر کو روپے کے بدلے میں بیچا یا ریال کے بدلے میں بیچا تو کمی بیشی میں بھی شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں کوئی بندہ کسی دکان پر گاہک لاتا ہے اور دکاندار سے کہتا ہے کہ مجھے اس گاہک
کا کمیشن چاہیے، تو کیا اس کو کمیشن دیا جا سکتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر دکاندار کی طرف سے پہلے سے اعلان ہو یا وہاں پر عرف ہو اسی طرح کا کہ جو بھی گاہک لائے گا اس کو ہم اتنے پیسے دیں گے، اس طرح کا عرف ہو، تو اگر یہ آدمی بذات خود گاہک کو لے جاتا ہے، یعنی اس کا کوئی عمل پایا جاتا ہے اس کے لانے میں، تو وہ کمیشن لے سکتا ہے، اس کو دیا بھی جا سکتا ہے۔ لیکن اگر خالی رہنمائی کر دی کہ فلاں دکان سے لے لو، اور پھر دکاندار کے پاس پہنچ گیا اور کہا کہ مجھے کمیشن چاہیے، تو صرف رہنمائی پر کمیشن جائز نہیں ہے۔ جو لانے والا ہے اس کی طرف سے کوئی نہ کوئی عمل ضرور پایا جانا چاہیے۔ پوچھتے ہیں کہ ہاسپٹلوں میں جو میڈیکل ہوتے ہیں، یعنی جہاں دوائیں بکتی ہیں، اس کی ایک شکل یہ بھی رائج ہے کہ میڈیکل والا ڈاکٹر کو 5 سال کے معاہدے پر 50 لاکھ روپے بطور ڈپازٹ دے گا اور 5 سال تک اس ہاسپٹل میں میڈیکل چلائے گا، اور میڈیکل والا اس درمیان ہاسپٹل والے کو کرایہ اور منافع کچھ بھی نہیں دے گا۔ لیکن جب 5 سال بعد وہ اس جگہ کو چھوڑے گا تو اپنی ڈپازٹ والی رقم 50 لاکھ واپس لے لے گا۔ تو یہ صورت درست ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ یہ صورت جو سوال میں لکھی ہے یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جو 50 لاکھ روپے ڈپازٹ ہیں یہ گویا کہ گروی کے درجے میں ہے، اور اس گروی کے عوض میں اسپتال کے مالک کو اس سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں۔ البتہ اس کے جواز کی ایک شکل ہو سکتی ہے بیع الوفا کی صورت میں، وہ یہ ہے کہ یہ میڈیکل والا 50 لاکھ میں اس جگہ کو خرید لے جہاں پر وہ اپنا کاروبار میڈیکل کا چلائے گا، اور یہ مالک اسے بیچ دے۔ اس کے بعد 50 سال بعد، وہ 5 سال بعد مالک اسے پھر یہ جو جس نے اسے پھر خرید لے واپس اتنے ہی پیسے میں جتنے پیسے میں پہلے معاملہ ہوا تھا۔ تو اس کی بعض حضرات نے اس کی گنجائش دی ہے ضرورتاً، جہاں ضرورت ہو وہاں یہ صورت اپنائی جا سکتی ہے۔ پوچھ رہے ہیں کہ ایک شخص نے ذاتی رنجش کی وجہ سے دوسرے شخص کو چاقو سے گود کر قتل کر دیا، تو یہ مقتول شخص شہید شمار ہوگا یا نہیں؟ اور یہ شہادت دنیاوی ہوگی یا اخروی؟ جواباً عرض ہے کہ یہ صورت شہادت کی ہے، کیونکہ ظلماً قتل کیا گیا ہے، آلے دھاردار سے قتل کیا گیا ہے، ایسا قتل ہے کہ اگر دارالاسلام میں یہ پایا جاتا اور اس کا ثبوت مل جاتا تو قاتل کے اوپر قصاص کی سزا جاری ہوتی، یعنی بدلے میں اسے قتل کیا جاتا۔ اس لیے یہ مقتول شخص شہید ہے، شہید کامل ہے، دنیا کے اندر بھی اس پر شہید کے احکام جاری ہوں گے، غسل وغیرہ نہیں دیا جائے گا، صرف نماز پڑھی جائے گی، اور آخرت کے اندر بھی وہ شہید ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین پر کامل استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ فرمائے، دارین کی عافیت سے نوازیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔